السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہیں، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ ابھی میں نے سوچا کہ ویسے تو بہت سارے عنوانات ہیں جو کہ ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ایسا عنوان ہے جو کہ ہمیشہ ہم سب کے لیے ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جتنی مرتبہ ہم سنیں گے اتنی مرتبہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے۔ وہ عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کے جو واقعات ہیں، جو تاریخ ہے، اگر وہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں تو وقت زیادہ ہوگا، اس لیے مختصر طور پر کچھ اہم باتیں رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، اب مجھے بتائیے، آپ لوگوں کو جتنا معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام، ابا کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، رائٹ، اور دادا کا نام عبد المطلب، چاچا کا نام ابو طالب، اچھا، امی کا نام آمنہ، دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ۔ یہ جو ابھی 4-5 نام میں پوچھا، ان ناموں میں بھی بہت سارے لوگ بہت ساری غلطیاں کر دیے۔ جو کل ایگزام لکھا تھا اس میں بہت سارے لوگ غلط کر دیے، بہت ساری غلطیاں، مسٹیکس ہو گئے، اس لیے مجھے یہ تمام چیزیں پھر سے آپ سے پوچھنا پڑا۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو پھر سے یہ 10 کویشچنس کے صحیح آنسر میں لکھا ہوں گا، اس میں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مسٹیکس ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو درست کر لینا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام میں ماں کا نام لکھ دیے، ماں کے نام میں بیویوں کے نام لکھ دیے، بیٹیوں کے نام میں بیویوں کے نام لکھ دیے، بیویوں کے ناموں میں بیٹیوں کا نام لکھ دیے۔ ایسا نہیں ہونا۔ ہم کو کم از کم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو معلوم ہو۔ ہم کو اگر آج ہمارے نوجوانوں سے اگر ہم پوچھیں گے، تو خاص طور سے لڑکوں سے اگر پوچھیں گے، تو ہر ایکٹر، ہر ایکٹریس کی پوری ہسٹری بتا دیتے، ہر فلم کے بارے میں بتا دیتے، ہر کرکٹر کے بارے میں بتا دیتے، اور آج کل تو یہ جتنے بھی پالیٹکس چل رہے، پولیٹیکل لیڈروں کے بارے میں بھی بتا دیتے، کس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی، کس کے کتنے بچے ہیں، کتنی مرتبہ شادی ہوئی، کتنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے، ہر چیز بتا دیتے ہمارے نوجوان آج۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھو، نہیں بتاتے۔ جیسا کہ میں آج کے لیکچر میں بھی یہ بتایا، آج ہمارے ڈگری کالج کے آگے ٹھہر کر باہر نکلنے والے ہماری مسلمان بچیوں سے اگر سیرت کے بارے میں چند سوالات کر لیں، نہیں معلوم، ہماری بچیوں کو نہیں معلوم سیرت، ہمارے نبی کی زندگی نہیں معلوم۔ دوسری طرف آپ گاندھی کی زندگی، امبیڈکر کی زندگی، آئنسٹائن کی زندگی، ایسے کسی کی بھی زندگی بولو، سب کچھ معلوم ہے، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو یاد رکھو، کم از کم ناموں کو تو یاد رکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو کیا ان کے والد زندہ تھے؟ نہیں تھے۔ پیدائش سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کون لیے؟ دادا لیے، دادا پہلے لیے نا، ہاں، دادا ذمہ داری لے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ محمد، رائٹ، ماشاء اللہ۔ معاذ ادھر آ کے بیٹھو، سامنے بیٹھو یہاں پر۔ کیا نام تھا؟ محمد۔ یہ محمد نام کون رکھے؟ دادا رکھے، ٹھیک ہے، دادا یہ نام رکھے۔ اور پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں نے دودھ پلایا، پھر اس کے بعد سویبہ ایک آزاد کردہ لونڈی تھی، اس نے بھی دودھ پلایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رواج تھا کہ گاؤں کے جو لوگ تھے وہ آ کے بچوں کو شہر سے لے کے جاتے تھے دودھ پلانے کے لیے، تاکہ وہاں کی آب و ہوا اور وہاں یعنی گاؤں میں رہنے کا وہاں پر موسم ہی الگ ہوتا ہے، تو وہاں پر بچوں کی پرورش کرتے تھے تاکہ ان کی صحت بھی اچھی بنے، ٹھیک ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں شہروں کے مقابلے میں گاؤں میں صحت اچھی رہتی ہے،
آب و ہوا بھی اچھی رہتی ہے، باقی تمام چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں، چلو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہاں پر رہنے والوں کا اور شہروں میں رہنے والوں کا بہت ساری چیزوں میں فرق ہوتا ہے، تو وہاں پر رواج تھا۔ تو اب یہ حلیمہ بولتے ہیں نا، دودھ پلانے والی حلیمہ جو آئی تھی، ان کا واقعہ تو ہمیشہ ہی ہم سنتے ہیں، وہ آئی، آتے وقت کیسی تھی، پھر جانے کے بعد کیسا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں پہلے لینا نہیں چاہ رہی تھی، کیوں نہیں لینا چاہ رہی تھی؟ سب جواب دینا مجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اچھا یتیم رہے تو کیا پرابلم تھا؟ پیسے نہیں ملتے تھے نا، بچوں کو لیں گے تو پیسے بھی ملیں گے پرورش کے، تو پہلے لینا نہیں چاہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، آخر میں کوئی بھی بچہ نہیں ملا تو وہ لے کے چلے گئی۔ اب جانے کے بعد راستے میں ہی بہت ساری چیزیں اللہ کی طرف سے جو انعام ہے، نعمتیں ہیں، وہ تمام چیزیں دیکھی، ان کے گھر میں برکتوں کو دیکھ لی۔ تو بہرحال اب یہاں پر ایک نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول یتیم تھے، یتیم کو لینا پسند نہیں کر رہے تھے کوئی، لیکن بعد میں حلیمہ نے اسی یتیم کو لے لی تو اس کے گھر میں برکتیں آئیں، ہے نا۔ تو آج بھی اسلام ایک یتیم کی طرح بن گیا، ہمارا دین بھی یتیم کی طرح ہی بن گیا نا۔ کون اسلام کو لینا چاہتا ہے بولو؟ 100% میرے گھر میں، میری زندگی میں اسلام قائم ہوگا، پسند ہے کسی کو آج؟ 100% نہیں پسند ہے، اکثر لوگوں کو پسند نہیں ہے، اکثر لوگوں کو پسند نہیں۔ ہم اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق لینا چاہتے ہیں، صحیح بول رہا ہوں نا میں؟ اپنی مرضی کے مطابق، یعنی ذرا جہاں مجھے میٹھا میٹھا لگا، جہاں مجھے اچھا لگا، وہاں پر میں اسلام پہ عمل کر لوں گا، کر لوں گی، لیکن جہاں مجھے اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہے، کڑوا ہے، تکلیف ہے، وہاں اسلام پہ ہمارا عمل نہیں ہوتا۔ چھوٹی مثال اگر لے لینا ہے تو ہمیشہ دینے والی مثال یہی ہے کہ آج صرف ہمارے شادیوں میں ہی ہم کو اسلام پسند نہیں ہے۔ بولو صحیح بول رہا ہوں میں؟ شادیوں میں اسلام کسی کو پسند ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ اگر میں بولوں یہاں پر اگر کوئی لڑکی ہے، یہاں پر اگر کوئی لڑکا ہے، لڑکی کے ماں باپ بھی ہے، لڑکا لڑکی دونوں راضی بھی ہے، اور ماں باپ کو بھی لڑکے کے اور لڑکی کے اخلاق اور دینداری پسند آ گئی، اب یہاں پر اجتماع میں سننے آنے والے کوئی بھی 2 لوگ یہاں پر گواہ کے طور پر بھی ہے، اور مہر بھی یہاں پر 500 1000 کچھ تو بھی طے ہو گیا، یہیں پر میں نکاح پڑھا کے بھیج دوں گا، جاؤ گھروں کو، ایسا نکاح کریں گے سینٹر پہ، اگر میں بولوں کوئی راضی ہوں گے ایسے نکاح کے لیے؟ کوئی نہیں ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوں گے۔ اسلام ہمیں 100% پسند نہیں ہے، نہ پردے کے معاملے میں، نہ شادیوں کے معاملے میں، نہ رسم و رواجوں میں، کسی بھی چیز میں پسند نہیں ہے۔ رسمی طور پر تھوڑا بہت نماز روزہ کبھی کبھی کچھ تو بھی کر لیں گے، اس کے لیے راضی ہے۔ تو بہرحال میں کیا بول رہا تھا، اللہ کے رسول یتیم تھے، آج بھی وہی حالت ہے اسلام کی، یتیم کی طرح ہے، کوئی لینا پسند نہیں کر رہا، لیکن جب اسلام کو کوئی لے لیں گے تو ویسی ہی برکتیں، ویسی ہی فائدے دیکھیں گے جیسے یتیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یتیم کو جو حلیمہ نے لے لی، اس کے گھر میں جو برکتیں دیکھی، ویسی ہی برکتیں آج بھی انشاءاللہ ہو سکتی ہے، جو اسلام کو 100% لیں گے تو ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم بھی اسلام کو 100% اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بولیے نا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد حلیمہ لے کر چلے گئیں، 2 سال کے بعد پھر لے کے آئی، اس کے بعد گھر میں برکتیں دیکھنے کے بعد ان کی امی سے بولتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور بھی میں کچھ دن رکھنا چاہتی ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر رکھنے کے لیے ان کی امی اجازت دے دی، تو پھر وہ لے کے چلے گئی۔ 4 یا 5 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اس کو شق صدر بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ مطلب کیا ہے؟ سینہ چیرنا، ٹھیک ہے۔ تو 4 یا 5 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تو کیا ہوا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور سینے کو پھاڑ دیے، یعنی آپریشن کرے، جیسا کہ آج ہارٹ کا آپریشن جو ہوتا ہے ان لوگوں کو آپ دیکھتے، ویسا ہی سینے کو پھاڑے اور دل کے اندر سے کچھ چیزیں نکال دیے، جو کالی چیز تھی اسے نکال دیے، جو ایک شیطان کا حصہ تھا، اور باقی کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھو دیا گیا برف کے ساتھ اور زمزم کے پانی کے ساتھ بھی، پھر دھو دیا، پھر اس کے بعد اس کو کیا ہے اندر ہی پھر ویسے رکھ دیے، ہاتھ پھیر دیے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ واقعہ وہاں کھیلنے والے جو بچے تھے اور حلیمہ کا جو سگا بیٹا تھا، اب بھائی ہے نا یہ دودھ شریک بھائی، وہ بھی تھے وہاں پر، دیکھے دوڑتے ہوئے ڈرتے ہوئے گھر کو آیا اور بولے امی بھائی کے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا، کوئی آئے ایسا چیر دیا، ایسا کر دیے۔ ڈرتے ڈرتے حلیمہ وہاں پر پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو بچے تھے، کچھ بھی نہیں، بس تھوڑی سی گھبراہٹ تھی، دیکھے ایسا کچھ تو بھی ہو گیا، پھر بچے کو کچھ بھی ہو گیا تو پھر میرے اوپر الزام آ جاتا، بول کے ڈر کے مارے حلیمہ لے کے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے پاس ان کو واپس بھیج دیتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کون بولے؟ آمینہ، ٹھیک ہے۔ آمینہ اپنی ایک لونڈی کو ساتھ میں لے کر، اچھا لونڈی کا مطلب کیا ہوتا؟
کیا بولے؟ کام کرنے والی. غلط. یہ بھی سمجھنا ہے. اصل میں لونڈی کا لفظ استعمال کرنا ہمارے پاس ایک گالی کی شکل میں ہوتا. غلط بات ہے یہ. سمجھ رہے؟ یہ غلام اور لونڈی یہ دونوں میں کیا فرق ہے اور یہ کسے کہا جاتا؟ عورتوں کو لونڈی کہا جاتا, غلاموں کو, مردوں کو غلام کہا جاتا. تو آج ہمارے گھر میں کام کرنے والی اور وہ زمانے کی جو لونڈی برابر نہیں ہوتی. سمجھ رہے؟ لونڈیاں جو ہوتی تھی, غلام جو ہوتے تھے اس زمانے میں ایک تو بازاروں میں بیچے جاتے تھے اور جنگوں میں ملتے تھے. جب آپس میں دو قوم لڑتے تھے, لڑنے والے یعنی جو جیتنے والے ہیں, ہارنے والے لوگوں کے عورتوں کو, ان کے بچوں کو جو پکڑ کے لا لیتے تھے وہ سب لونڈی اور غلام ہوتے تھے. سمجھے؟ اب وہ لونڈی اور غلاموں کا کیا کام ہوتا تھا؟ جو ان کا آقا ہے, جو ان کو پکڑ کے لایا یا جو ان کو خرید لیا, وہ جیسا بولیں گے ویسا ان کو سننا پڑتا تھا. آج تمہارے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی, آپ اگر کام بولیں گے زیادہ, وہ بولیں گی کل سے میں کام کو نہیں آتی. بول سکتی نہیں؟ بول سکتی. لیکن وہ زمانے میں لونڈی کو یہ حق نہیں تھا. میں کام نہیں کرتی, میں چلے جاتی, آج کے بعد تم کو ان کی, میں کو ان کی تنخواہ دینے کی ضرورت نہیں. یہ تمام چیز لونڈی اور غلاموں کی ایسی حیثیت تھی کہ اب ان کا کوئی اختیار نہیں. ان کا آقا جو چاہے, جیسا چاہے, جتنا چاہے کام لے, بیچ دے, رکھ لے, کیا بھی کرے, چلتا تھا. تو یہ لونڈیاں تھیں. تو بہرحال لونڈیوں کے بھی کچھ حقوق جو تھے غلاموں کے, ان کو آزاد کرنے کے بارے میں پھر اسلام آنے کے بعد ان کے اوپر جو بوجھ تھا وہ سب ہٹا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب لونڈی اور غلام کس کو بولتی ہے, کلیئر سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ. تو نوکرانی نہیں بولنا. نوکرانی میں اور لونڈی میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے؟ وہ کوئی کرائے پہ کام نہیں کرتے تھے, ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی, ان کو پیسے نہیں ملتے تھے لونڈی اور غلاموں کو. سمجھ رہے؟ اچھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ آمینہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے, ساتھ میں لے کے ان کی ایک لونڈی ام ایمن تھی, ان کو لے کے اپنے شوہر کے خبر کے پاس گئی. شوہر کون؟ عبداللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد. وہاں پر گئی اور شوہر کے خبر کو دیکھی, غم ہوا, تکلیف ہوئی, روئی. پھر اسی سفر میں ان کی ماں کا بھی انتقال ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا بھی انتقال ہوا. تو پھر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نہ ماں ہے نہ باپ ہے, اور دادا 8 سال کی عمر ہوتے ہوتے دادا کا بھی انتقال ہوا. 8 سال کی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اب دادا کا بھی انتقال ہوا تو ذمہ داری کون لیے؟ چاچا لے لیے. چاچا کا نام کیا بولے ہم؟ ابو طالب. ٹھیک ہے. اب ابو طالب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے بھی جاتے, اور ابو طالب ایک ایسے چاچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ محبت کہ اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتے تھے. حالانکہ ابو طالب اسلام قبول نہیں کریں, اس کے باوجود بھتیجے سے بہت زیادہ محبت تھی چاچا کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں پہلی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی. کس کے ساتھ؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اللہ کے رسول کی بیویوں کے نام بھی پورے یاد رکھ لو, لکھ لو, سیکھ لو یہاں پر اللہ کے لیے. ٹھیک ہے؟ اب میں پورے شارٹ کٹ میں بہت سارے واقعات چھوڑتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں. 25 سال کی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. بیٹا تھوڑا پانی لا کے دے دو. ٹھیک ہے؟ اب یہاں شادی کے مسئلے پہ ایک اہم بات میں آپ لوگوں کو بولنا چاہ رہا ہوں, اچھی طرح سنو. جیسا کہ میں پہلے ہی بتا دیا, اسلام آج ہم 100% لینا نہیں چاہتے, ہمیں پسند نہیں ہے. ہمیں ماحول کا ڈر, معاشرے کا ڈر, لوگوں کا ڈر, لوگاں کیا سمجھتے کہ انہوں کیا بولتے کہ انہوں کیا بولتے کہ, یہ تمام ڈر اصل میں لوگ کیا کہیں گے, ایک ہی ڈر جو ذہن میں ہے, اس وجہ سے ہم 100% اسلام کو نہیں لیتے. ورنہ اگر 100% اسلام کو لیتے تو ہمارے اوپر جو بھی پریشانیاں, جو مشکل, جو تکلیفیں ہیں, وہ تمام چیزیں آسانیوں میں بدل جائیں گے انشاءاللہ. مال نہیں ہوتا ہوگا, غریب رہتے ہوں گے, لیکن سکون کی زندگی گزارتے ہیں, غریبی کے باوجود سکون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا بہت زیادہ مالدار کروڑ پتی لوگوں میں تھے کیا؟ لیکن ان کی زندگیوں میں سکون تھا. ہماری طرح راتوں کی نیند حرام کر کے بے چین یہاں وہاں مانگتے, بھیک مانگتے, تکلیف اٹھاتے, پریشان, روتے دھوتے, ایسا شکوے شکایتیں کرتے ہوئے ان کی زندگیاں نہیں گزرتی تھی. غریب بھی ہوتے لیکن سکون سے ہوتے. کیوں معلوم ہے؟ اب دیکھو میں یہاں پر شادی کا ایک مسئلہ بیان کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا بولا میں؟ 25. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال. نکاح کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر ایک مرتبہ تجارت کو گئے, بزنس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ اس زمانے میں جو بھی بزنس ہوتا تھا, جیسا کہ کھجور کا ہے اور کوئی چیز ہے, اناج بیچنے کی چیز, تو یہاں سے سامان لے کے جانا
کاروبار کرنا ہے. مثال کے طور پر نظام آباد میں کوئی چیز بنتی ہے، جیسا کہ ابھی ہم بنارس جا کے آئے، یو پی جا کے آئے، تو وہاں پر ہم دیکھیں پہلی مرتبہ آنکھوں سے بنارسی کپڑے، آپ کو معلوم ہوگا شاید بنارسی ساڑیاں جو ہوتی ہیں، وہاں ہر گھر میں مشینیں لگی ہوئی ہیں. ہم جا رہے کسی بھی گلی میں دیکھو، مسجد کو جاؤ، گاؤں کو جاؤ، کہیں بھی جاؤ، پورے ٹھک 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 آوازیں آ رہی، دن رات پوری آوازیں. کیا ہے بھئی یہاں کا کاروبار؟ مسلمانوں کا 90% لوگوں کے گھروں میں ساڑیاں بنتی ہیں، سب کے گھر میں مشینیں ہیں. تو اب وہاں کپڑا بنا، وہاں سے لے کے آ کے کہیں پر بیچنا ہے، تو یہ کاروبار ہے. ایک جگہ ایک چیز بنتی ہے، اس کو لے کے جا کے کہیں پر بیچنا ہے، منافع آتا ہے، وہ پیسے لائیں گے، یہ تمام چیزیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی جو بھی کاروبار تھا، بہرحال اس کاروبار کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس سے پہلے ہی 2 مرتبہ شادیاں ہو چکی تھی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 مرتبہ شادیاں ہو چکی تھی، یا تو ان کے شوہروں کا انتقال ہی ہو چکا ہے، بہرحال بیوہ تھی، لیکن بہت مالدار تھی، پیسے والی تھی. لیکن گھر میں مرد نہیں ہے، کام کرنے والا، پیسہ ہے، کاروبار کرنا ہے. تو کیا کرتی تھی وہ؟ ایسے ہی جو بھروسے والا آدمی ہے، کوئی اچھے اخلاق والا ہے، اس کو دے دیتی، آپ جاؤ بزنس کرو، آپ کا جو بھی ہوگا تنخواہ ہوگا، آپ کو جو بھی اس میں سے پیمنٹ جتنا ہم لوگ بات کریں گے اتنا آپ کو وہ دے دیں گے، اور باقی جو بھی رقم بچتی ہے وہ لے کے آ کے ہم کو واپس دے دینا. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیز دے دی، مال دے دی، اور بھیج دیا، آپ جاؤ ہمارا کاروبار کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کاروبار کرے. وہاں پر اس میں گیلا جو تھا وہ الگ کر دیے، سوکھا جو تھا وہ الگ کر دیے، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی برکت دیا ماشاءاللہ. اس مال میں جو بھی برکت ہوئی، جو بھی فائدہ ہوا، لے کے آ کے سچائی اور امانت داری کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دیے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے. ساتھ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک لونڈی کو بھی ساتھ میں بھیجی تھی، لونڈی یا غلام کو. وہ بھی جا کے پورا واقعہ وہاں پر بیان کرتے، دیکھ کے آ کے دیکھو یہ جو محمد کو آپ یہ جو مال دیے کاروبار کے لیے، وہ ماشاءاللہ ایسی امانت داری کے ساتھ، ایسی سچائی کے ساتھ ایسا کام کرے ماشاءاللہ. ان کی تعریف بیان کرتے ہیں، ان کے اخلاق کے بارے میں. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اخلاق پسند آ جاتے ہیں، تو وہ پیغام بھیج دیتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جب سنے تو حیران ہوئے، پریشان ہوئے. یہ اتنی مالدار خاتون، میں تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے. اللہ کے رسول غریب تھے نا، نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی باپ کی کوئی پراپرٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میرے ساتھ نکاح. تو بعد میں جب پیغام آ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا قبول کر لیتے ہیں اس چیز کو بھی، کیونکہ چاچا ذمہ دار تھے، تو دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے. تو اب یاد رکھو یہ نکاح ہوا، حالانکہ اسلام سے پہلے عربوں میں بھی یہ رواج تھا، عربوں میں بھی یہ طریقہ تھا. تو آج سیرت پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کے لیے ایک جواب یہ بھی ہے کہ سیرت اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی اعتراضات ہیں اس کا جواب دے سکتے ہیں. اب اللہ کے رسول پر ایک اعتراض ہوتا ہمیشہ اللہ کے رسول کے 11 شادیوں کو لے کر، اس میں خاص طور سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کو لے کر. سنیں نا، آپ جواب دو. سنیں؟ نہیں سنیں تو نہیں سنیں، بولو نہیں ہمیں نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو نہیں معلوم. آج دیکھو دشمنوں کو جتنا معلوم ہے، دشمنوں کو، ہمارے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو جتنا معلوم ہے، اتنا ہم مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم ہے. دشمن آج اچھال رہا، اللہ کے رسول کے ذات پر کیچڑ اچھال رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر کیچڑ اچھال رہا، کارٹون بنا رہا، فلم بنا رہا. ہاں، آج ہمارے یہ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ آج میڈیا میں آ کے ویڈیوز بناتے ہوئے بڑے بڑے اسٹیج پروگراموں میں ان کا نبی ایسا ہے، ان کا محمد ایسا ہے، نعوذ باللہ، اتنے گندی گندی باتیں بولتے ہیں. اس میں سے ایک کیچڑ یہ اچھالتے ہوئے ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول 6 سال کی عمر کی عائشہ سے نکاح کر لیے. اب اس کا جواب اگر پوچھیں ہمارے اپنے مسلمان قوم سے، جتنی عورتیں ہیں، جتنے مرد ہیں، ان کے پاس جا کے، بھائی ایک دشمن جو تمہارے نبی کے اوپر ایک اعتراض کر رہا، تمہارے نبی 50 سال کی عمر میں 6 سال کی لڑکی سے نکاح کرے، یہ تو ظلم ہے نا، یہ تو غلط ہے نا، اس طرح وہ بول رہا، اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کتنے لوگ جواب دے سکتے جی اس کا؟ 99% لوگ جواب نہیں دے سکتے. صحیح بول رہا ہوں میں؟ اس کا جواب 99% لوگوں کے پاس نہیں ہے. کیوں نکاح ہوا، کیوں کرے، یہ معلوم ہی نہیں ہے. تو بہرحال اس کا میرا ایک ٹاپک ہے یوٹیوب پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات کا جواب بول کے. ٹھیک ہے، اس میں خاص طور سے یہ پورا واقعہ میں بتایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جتنے اعتراضات ہیں اس کے پورے جواب میں انشاءاللہ کوشش کیا، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے وہ دیکھ لینا تفصیل سے. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو اس میں سے میں ایک بات یہ بتا رہا تھا، جب ایسا کوئی سوال کریں گے، مثال کے طور پر میں صبح کالج کے اسٹوڈنٹس کے مسائل بتا رہا تھا. اب دیکھو آپ چلے گئے کالج جانے کے بعد گمراہ ہو رہے بولا نا. اب وہاں پر کوئی غیر مسلم لڑکی آپ کے ساتھ مل کے اگر یہ سوال کر لی، سمجھو
ہاں جی آپ کے نبی ہیں ایسا کیسا شادی کرتے دیکھو 6 سال کی بچی سے شادی ہو گئی تو غلط ہے نا, تمہارے نبی غلط کرے نا. کیا جواب ہے آج بچیوں کے پاس؟ تھوڑی دیر کے لیے تو پریشان ہو جائیں گے, حیران ہو جائیں گے. گھر میں آ کے ماں باپ سے بھی پوچھے تو جواب نہیں ملتا اس کا. اب ایسے اعتراضات کرتے ہوئے مسلمان لڑکیوں کو پھر دین سے دور کرتے. اب جتنے بھی لڑکیاں سوشل میڈیا میں آ کے ہم اچھا ہوا اسلام چھوڑ دیے دوسرے مذہب میں چلے گئے, بہت سکون ہوا کیونکہ اسلام میں طلاق کا سسٹم ہے, اسلام میں پردے کا سسٹم ہے, اسلام میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ نکاح کرنے کا سسٹم ہے, یہ سب ہم کو غلط لگا, یہ سب غلط تھا, اچھا ہو گیا ہم آزاد ہو گئے, اب آ کے دوسرے دین میں چلے گئے بول کے میڈیا میں آ کے جواب دے رہے. آج ہمارے بچیاں نہیں جا رہے. دیکھے ایسے ویڈیوز دیکھے ہوں گے نا, نہیں دیکھے تو دیکھو, کبھی اس طرف بھی آؤ. وہ چیزیں ہمیشہ جو ریلس, وہ کیا بولتے میشو, آن لائن شاپنگ, وہی دیکھتے رہتے نا لوگوں کے اسٹیٹس, وہ دیکھنا بند کر کے تھوڑے ایسے نیوز بھی دیکھو کیا ہو رہا آج ہمارے ساتھ, کیا ہو رہا. کم از کم حالات دیکھے تو بھی تھوڑا ہمارے دلوں میں اسلام کو لے کر کوئی فکر ہوتی. ہمارے بچیاں اسلام چھوڑ کے سووں کی بچیاں یہ آ کے ایسے اعتراض کر رہے ہیں. تو یاد رکھو اسلام میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر اگر آپ اعتراض کریں گے 6 سال کی بچی سے نکاح کیا, تو یہ بھی بات بھول جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف اور صرف شہوت کے لیے ایک کنواری لڑکی سے, چھوٹی لڑکی سے نکاح کیے تو نعوذ باللہ یہ اتنا بڑا الزام ہے کیونکہ اللہ کے رسول 25 سال کی جوانی میں 40 سال کی عورت سے نکاح کرے. یہ کیوں کرے پھر؟ اگر اللہ کے رسول چاہتے تو پوری ہی کنواری لڑکیوں سے, پوری ہی چھوٹی بچیوں سے نکاح کرتے تھے, لیکن ایسا نہیں کرے. پہلا ہی نکاح ایسی بیوہ سے جس کا 2 مرتبہ نکاح ہو چکا ہے اس کے ساتھ کرے. کیوں؟ کیونکہ عرب میں رواج تھا, عرب میں یہ رواج تھا اور اسلام میں بھی جائز ہے. کوئی چھوٹی عمر کا لڑکا بڑی عمر کی عورت سے اور بڑی عمر کا مرد چھوٹی عمر کی عورت سے نکاح کر سکتا ہے, شرط یہ ہے کہ بالغ ہوں. یہ اسلامی قانون ہے اور عرب میں بھی ہے. اب یہاں ایک پوائنٹ کی بات سوچنے کی, آپ کیونکہ اب موضوع ہے تو آپ لوگوں کے سامنے علم میں اضافے کے لیے ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا. نکاح کرنے والے کون تھے؟ کون کر رہے تھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون دے رہے تھے نکاح میں؟ اللہ کے رسول کے ابو بکر صدیق نا رضی اللہ تعالیٰ. باپ اپنی بیٹی کا نکاح کروا رہا. باپ کو کوئی تکلیف تھی, ماں کو کوئی تکلیف تھی, چلو خاندان والوں کو کوئی تکلیف تھی. پورا عرب کا جو معاشرہ تھا مکہ, حالانکہ اللہ کے رسول کے پورے دشمن تھے نا. ذرا سنو, غور سے سنو, غور سے سنو, بڑی اہم بات بول رہا ہوں میں آپ کو. اللہ کے رسول کے پیچھے ہمیشہ مذاق اڑانے والے, تانے دینے والے, اللہ کے رسول کے مشن کو, دعوت کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہنے والے سب لوگ تھے. حالانکہ اللہ کے رسول کو دیوانہ بولے, پاگل بولے, مجنون بولے, جادوگر بولے, کئی اعتراض کرے. اتنے دشمن رہنے کے باوجود اسی دشمنوں کے بیچ میں, اسی ماحول میں اللہ کے رسول 6 سال کی عائشہ سے جب نکاح کر رہے, کوئی ایک دشمن تو بھی کیوں شادی کرے بول کے اعتراض کرے کیا؟ ارے جواب دو جی. کوئی اعتراض نہیں کرے نا. دیکھو باپ کو اعتراض نہیں, ماں کو اعتراض نہیں, خاندان والوں کے اعتراض نہیں, حالانکہ دشمنوں کو اس زمانے کے کسی کو اعتراض نہیں. لیکن آج 1450 سال کے بعد کچھ لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے کہ ایسا کیسا کرے. حالانکہ اعتراض کر لینے والی عائشہ کو بھی نہیں ہے نا. کر لینے والوں کو اعتراض نہیں ہے, کرنے والوں کو اعتراض نہیں ہے, اس زمانے کے دشمن کو بھی اعتراض نہیں ہے, لیکن آج کے کچھ دشمنوں کا اعتراض ہے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ اگر ایسا کرنا غلط ہوتا تو اسلامی نقطہ نظر سے نہ بھی دیکھیں تو وہ اس زمانے کا کلچر بھی تھا. اس زمانے میں ایسے نکاح کرنا عام تھا, اس کو غلط نہیں مانتے تھے, اس کو غلط سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. اور آج بھی اسلام میں کوئی غلط نہیں سمجھا جاتا. نکاح کبھی بھی کر سکتے, رخصتی ہوگی بعد میں کبھی بھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی پھر بعد میں ہوئی, 9 سال 11 سال کی عمر جو بھی تھی, بہرحال بعد میں رخصتی ہوئی, لیکن نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا. آج بھی اگر کسی کے گھر میں کوئی نکاح ہوتا ہے تو اعتراض کر لینے والوں کو نہیں ہوتا, اور لڑکی کے باپ کو, لڑکی کے ماں کو نہیں ہوتا, لڑکے کے ماں باپ کو نہیں ہوتا, دوسروں کو اعتراض ہوتا. کائی کو تو بھی کر رہے ہوں گے انہوں 2 شادیاں ہے نا, کیوں تو بھی کرے ہوں گے انہوں 3 شادیاں, کیوں تو بھی ان کو دے رہے ہوں گے انہوں. تکلیف دوسروں کو ہوتی.
نکاح کے تعلق سے اگر اسلام اجازت دے رہا تو ہم ہماری زبانوں کو بند رکھیں کسی بھی جگہ پر. اسلام میں جب حرام نہیں ہے تو ہم اپنی زبانوں کو بھی کنٹرول میں کر لیں. تو یاد رکھو، اس لیے میں یہ بات کلیئر کر رہا ہوں، اللہ کے رسول 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح کر رہے، 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی 40 سال کی عمر کی خاتون خدیجہ رضی اللہ عنہا. اچھا دوسری بات یہاں پر یہ بھی معلوم ہے، اللہ کے رسول غریب تھے، کچھ بھی نہیں ہے. دوسری طرف مالدار عورت خدیجہ ہے، لیکن نکاح کر رہی. کیا چیز دیکھ کے نکاح کری؟ اخلاق. حالانکہ اس وقت تک نبی نہیں بنے تھے نا، دین نہیں تھا، دین دیکھ کے نکاح نہیں کرے. حالانکہ اب دین اور اخلاق 2 چیزیں دیکھنا ہے، لیکن اس وقت خدیجہ دیکھی تو صرف کیا دیکھی؟ اخلاق دیکھی. کیا کھلاتے ہوں گے، کیا پلاتے ہوں گے، ہماری بچی کو دے دیے تو کیا کرتا کہ کیا ہے کہ پہلے اچھا کمانے والا ویل سیٹلڈ، فیملی ویزا اگر سعودی میں ہے، دبئی میں ہے، تو یہ تمام چیزیں دیکھ کے ہم نکاح کرتے. حالانکہ اسلام میں شادی کے لیے یہ کمپلسری نہیں ہے. ہاں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہی چیز کمپلسری نہیں ہے. اور مالدار عورت غریب سے نکاح کر سکتی ہے. عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا بھی. لیکن ہمارے پاس دیکھو، میں اسی لیے پہلے بولا 100% اسلام ہماری زندگی میں لانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. صرف شادی کے مسئلے میں نہیں ہے ہم لوگ، باقی مسائل تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نکاح کرے تو برکت دیتا بول رہا. ہم کیا بول رہے ہیں؟ پہلے برکت دیکھیں گے، اس کے بعد نکاح کریں گے. کتنا کماتا یہ پہلے دیکھیں گے، بعد میں نکاح کریں گے. تو یہ شادی کے الگ مسئلے ہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے بعد میں کبھی. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخلاق کو دیکھا اور نکاح کا پیغام بھی بھیج دیا، نکاح بھی ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 40 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی کاروبار کرتے رہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے. دیکھو بھائی، آج بھی ہو سکتا نا، اگر کوئی مالدار عورت ہے، مالدار گھرانہ ہے، آج ہم نکاح میں تاخیر کیوں، نکاح آج لیٹ ہو رہے کیوں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے میرا، یہ بھی یوٹیوب پہ ہے، دیکھ لینا. ورنہ آج یہ نکاح کے مسئلے اتنے ہیں، اگر میں 6 دن بھی صرف نکاح پہ بولوں، نکاح کے مسائل پہ بولوں تب بھی کم ہے. لیکن کیونکہ میرے اگر صرف ایک ہی ٹاپک پہ بول کے چلے جاؤں گا تو آپ لوگوں کو ادھورا پیغام رہ جاتا. اس لیے میں تھوڑا توحید عقیدے بھی لے رہا ہوں اور تھوڑا گھریلو مسائل بھی لے رہا ہوں. اس لیے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو آپ. میں سیرت کو صرف سیرت کے واقعات کی طرح بولتے ہوئے نہیں چھوڑ رہا ہوں. آپ اس چیز کو بھی ذرا اچھی طرح سمجھو. خاص طور سے اسپیکرز، داعیہ جو بننے والی ہیں، آپ ماحول کو لے کے چلیں گے تو آپ کے عنوان میں آپ لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں. تو میں اس لیے جہاں بھی روک رہا ہوں، دنیا کے بارے میں بول رہا ہوں، یہ تمام چیزیں آپ کو بھی ایسا سوچنا اور ایسی باتیں بولنا آپ کے لیے ضروری ہے. تو یاد رکھو، میں اصل میں کیا بول رہا تھا یہاں پر، اگر ہو سکتا ہے کسی مالدار گھرانے کی لڑکی ہے اور اگر وہ کسی غریب لڑکے کو پسند کی ہے. اب یہ بھی مسئلہ ایک الگ ہے، پسند ناپسند کا. اسلام میں کوئی بھی لڑکی کسی بھی لڑکے کو یا کوئی بھی لڑکا کسی بھی لڑکی کو شادی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں یا آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس طرح بولنا، اس طرح پیغام بھیجنا جائز ہے. سمجھے؟ پیغام بھیجنا بالکل جائز ہے. یہاں پر بھیجی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور دوسرے واقعات میں ہم کو ملتا کئی لڑکیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیغام بھیجی ہے. تو بہرحال اب اگر ایسا ہوتا کہ کوئی مالدار لڑکی ہے غریب لڑکے سے اگر پسند کر لیتی، ماں باپ کو بول دیتی ان کا دین اچھا ہے، ان کا اخلاق اچھا ہے، ابا میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور ماں باپ کا ذہن ایسا ہوتا چلو بھائی ہمارے پاس تو مال ہے اور بچے کے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے کاروبار لگا دیں گے. جہیز نہیں دیں گے لیکن نکاح کر دیں گے، داماد بنا لیں گے، ان کے لیے کوئی کاروبار شروع کر کے دے دیں گے، وہ اپنا کمائے گا اور ماشاءاللہ ہماری بچی کو بھی پالے گا. اس طرح اگر سوچ بنتی، اس طرح نکاح کر دیتے تو نکاح بڑا آسان ہو جاتا. لیکن ہمارے پاس کیا ہے، ہم اگر لکھ پتی ہیں تو ہم لکھ پتی سے ہی نکاح کریں گے، کروڑ پتی ہے تو کروڑ پتی سے ہی نکاح کریں گے، یہ جاب ہے تو ایسے جاب والے سے ہی نکاح کریں گے، یہ ڈگری ہے تو ایسی ڈگری والوں سے ہی نکاح کریں گے. اس چکر میں 30-35 سال لڑکوں کی، 25 سے 30 سال لڑکیوں کی عمر چلے جا رہی. کئی لڑکیوں کو ہم روتے ہوئے دیکھے ہمارے پاس تنگا کے شیخ آپ کوئی رشتہ ایسا ڈھونڈیے، ہم کسی سے دوسری، کسی کے تیسری، کسی کی چوتھی بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہے. بھلے ہمارے ماں باپ ابھی بھی راضی نہیں ہے اس چیز کے لیے، لیکن ہم بننے کے لیے تیار ہے. شیخ ہمارے لیے رشتہ دیکھو بول کے ہزاروں سو لڑکیوں کے میسیجز آتے ہیں ہمارے پاس. لڑکے بھی روتے ہیں. لڑکے جو یو پی کا پرسوں بھی ہمارا دورہ ہوا، وہاں پر بھی سوال یہی کر رہا لڑکا، ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں 35 سال کی عمر سے پہلے لڑکے کا نکاح ہی نہیں ہو رہا. شیخ ہم کیا کرنا، کچھ پیغام دو ہمارے ماں باپ کے لیے. 35 سال جیتا کتنا آج کے حساب سے، زندہ رہتا کتنا، ایک ایوریج 60.
60 کراس ہوئے تو سمجھو کہ وہ بہت بڑا یہ ہے. 35 سال تک شادی نہیں ہوئی, بچے 25 سال کے لیے, اب کیا کریں گا؟ اسی لیے ہم دیکھتے مارکیٹ میں اگر بچوں کو لے کے گئے تو دادی ہے کیا بیٹا بول کے پوچھنا پڑتا, حالانکہ انہوں امی چھڑے تھے. ایک زمانے میں ماں بیٹی دونوں چل کے گئے تو بہنا ہوں گے سمجھتے تھے, آج دادیاں نانیاں کے جیسا دکھ رہے. اور یہ 30-35 سال تک اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں کرنا ناممکن کی طرح ہے, یہ فتنوں والے دور میں پھر ناممکن کی طرح. اسی لیے پھر زنا بھی عام ہو رہا. تو میرے لیے نکاح کے بڑے مسائل ہیں, یاد رکھو اس چیز کو. اسلام میں اب یہ ایک پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں, زیادہ عمر کم عمر کوئی معنی نہیں رکھتا, غریبی اور امیری کوئی معنی نہیں رکھتی. پیغام بھی کوئی کسی کو دے سکتا ہے اخلاق کے دائرے میں رہ کر. اب اس کے بعد نکاح تو ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو جب پہنچے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچنا شروع کر دیے. یعنی پہلے سے ہی سوچتے تھے یہ معاشرے میں کیا ہو رہا, لوگ بت پرستی کیوں کر رہے, شراب پی رہے, سود کھا رہے, دھوکہ دے رہے, قتل کر رہے, چوری کر رہے, اتنے گناہ ہو رہے, اور یہ آسمان کیسے بنا, یہ چاند کیسے بنا, یہ زمین, یہ ہوائیں, پوری کائنات کے بارے میں سوچتے رہتے تھے. یہ سوچ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں ہم لوگوں کو بھی حکم دیتا, اب سوچو. کائنات کے بارے میں جتنا سوچیں گے نا آپ کو اتنی نشانیاں بھی ملیں گی, آپ کا ایمان اتنا تازہ بھی ہوگا. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل نور ایک پہاڑ ہے, وہاں پر جا کے اس پہاڑ کے اندر غار ہرا میں جا کے بیٹھتے تھے. 15 دن 8 دن 10 دن جا کے بیٹھ جاتے تھے سوچتے ہوئے صرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ, آج بھی عمرہ حج کو جائیں گے اچھے ہم لوگ طاقتور نوجوان لوگ بھی غار ہرا تک اگر پہنچیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی, چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. ایسے پہاڑ پر جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے, اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ٹفن بنا کے توشہ لے کے جا کے دیتی تھی. حالانکہ گھر میں 4 بچے بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بچے ہوئے, بیویاں کتنی؟ 11, بچے 4. اب میں 4 بتا رہا ہوں تو 4 بول دیتے, 6 یا 7, ٹھیک ہے. 3 بیٹے 4 بیٹیاں, اور جتنی بھی اولاد 2 بیٹے 4 بیٹیاں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بیٹے کے تعلق سے تھوڑا بہت اختلاف ہے. بہرحال تو جتنے بھی بچے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے, باقی کسی اور بیوی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی مالدار ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ تانا, نہ کوئی شکوہ, نہ کوئی شکایت. سیرت میں آتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی, یاد رکھو, زندگی میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی ناراض نہیں ہوئے, ایک مرتبہ بھی. کیوں؟ کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو ناراض ہونے کا موقع ہی نہیں دی, ناراض ہونے کا موقع نہیں دی. اتنی محبت کہ پوری زندگی دیکھ لو کبھی اللہ کے رسول خدیجہ سے ناراض نہیں ہوئے, باقی دوسری بیویوں سے ناراض ہوئے شادی ہونے کے بعد, لیکن خدیجہ سے آپ کو ایک بھی ناراضگی کا واقعہ نہیں ملتا, کیونکہ ایسا خیال رکھتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. عمر میں بھی زیادہ, 15 سال زیادہ عمر والی عورت, اور اللہ کے رسول جا کے وہاں بیٹھ رہے, سوچ میں پڑ گئے. 8-15 دن جا رہے, کیا جی تم کچھ بھی کام نہیں کرتے کہ ایسا سوچے تو کیسا چلتا, بچوں کا کیا ہوتا, یہ ہوتا. کوئی شکوہ, کوئی شکایت نہیں کری. اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا نا آسمان سے, کیا دے کے بھیجا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا پیغام دے کے بھیجا؟ سلام بھیجا. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سلام بھیجا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. علماء کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کرتی تھی اسی لیے سلام بھیجا اللہ تعالیٰ بول کے. ٹفن لے کے جا کے دیتی تھی اتنی دور تک. فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے سلام, اور بولے کہ اللہ کا سلام بھی ہے اور میرا بھی سلام ہے آپ کو, اور جنت میں ایک بہترین گھر کی گارنٹی بھی ہے آپ کے لیے, آپ سنا دو آپ کی بیوی کو بول کے. تو یہ اسلام ہے. اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توشہ لے کے جاتی تھی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے سوچتے رہ جاتے تھے. اب اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا, کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں فرشتوں کو دیکھے, خواب میں فرشتوں کو بھی دیکھے. اور جبرائیل علیہ السلام رمضان کی 21ویں رات کو ایک مرتبہ آئے سب سے پہلے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولے کہ پڑھو. جبرائیل علیہ السلام آ کے سب سے پہلے کیا بولے؟ پڑھو. یعنی پہلی وحی جو آئی, پہلی وحی اسلام میں پہلا پیغام اگر کوئی آیا تو وہ کیا تھا؟ پڑھو, اقرا. کون سی آیت ہے وہ؟ اقرا, پڑھنے کا حکم ہوا.
سمجھ رہے؟ اب اقرا جیسے ہی آیت اتری، اب وہ کیفیت کیسی تھی معلوم ہے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام ایسا قریب کرے، جیسے گلے ملتے نا، اس طرح گلے ملنے کی طرح گلے ملے اور زور سے دبائے۔ اللہ کے رسول کو جب بولے کہ پڑھو، اللہ کے رسول بولے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو جبرائیل علیہ السلام گلے ملنے کی طرح اس طرح قریب کرے اور زور سے دبائے، یا پھر اس طرح پیچھے ہاتھ رکھے یا سامنے سینے پہ ہاتھ رکھے، اس طرح زور سے دبائے اور چھوڑ دیے اور بولے کہ پڑھو۔ اللہ کے رسول بولے مجھے پڑھنا نہیں آتا، 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے 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 گھر کو واپس آ گئے۔ اب یہ سب سے پہلے وحی ہے۔ اب یہاں پر ایک علمی بات بولنا چاہتا ہوں میں آپ کو، وحی جو اترتی تھی، وحی کس کو بولتے معلوم؟ وحی کا مطلب پیغام، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، کیسا اترتا تھا؟ کون کون سی شکل میں اترتا تھا؟ آپ جواب دے سکتے کوئی؟ ایک گھنٹی کی شکل بولے، ہاں اچھا، اور ہاں پسینہ نکلتا تھا، وزن ہو جاتا تھا، ہاں، اور وہی آنے کے طریقے بولو مجھے، کیسا اللہ تعالیٰ پیغام کیسا بھیجتا تھا؟ یعنی قرآن کیسا اترا، اللہ کا میسیج اللہ کے رسول تک کیسا آیا، کون کون سے طریقے سے آیا؟ ہاں اچھا رائٹ، بالکل صحیح بات ہے۔ تو دیکھو وحی کی کچھ کیفیات ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو کوئی پیغام دینا چاہ رہا، چاہے وہ قرآن کا پیغام ہو، چاہے وہ کسی بھی حکم کا ہو، کسی بھی بات کا ہو، تو اللہ کا میسیج اللہ کے رسول تک کیسے پہنچا؟ اس کے جو طریقے ہیں، پہلا طریقہ، وحی کی ابتدا خواب سے ہوتی۔ خواب آتا کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ خواب سچے بھی ہونے لگتے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے تک اسی طرح خواب آئے پہلے، ٹھیک ہے؟ اب ایک تو خواب کی شکل میں آتا پیغام، اور دوسرا پیغام فرشتہ دکھے بغیر آ کے دل میں کوئی چیز ڈال دیتا۔ ان کو خاموش بٹھاؤ۔ فرشتہ دکھتا نہیں لیکن دل میں کوئی بات ڈال دے کے چلے جاتا، یہ وحی کا دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ، فرشتہ آدمی کی شکل میں آ جاتا، کسی انسان کی شکل میں آتا اور آ کے پیغام دے کے چلے جاتا اللہ تعالیٰ کا۔ اور چوتھی چیز، گھنٹی کی آواز میں وحی اترتی، اور سردی میں، سخت سردی میں بھی پسینہ آ جاتا اور جسم پورا بھاری ہو جاتا اللہ کے رسول کا۔ یعنی کبھی آیت نازل ہوتی نا، سردی کے موسم میں اللہ کے رسول پسینہ پسینہ ہو جاتے، اور کبھی کسی سواری پر بیٹھتے تو اونٹ کے اوپر بیٹھتے تو اونٹ ایسا لگتا کہ شاید اب وہ وزن نہیں اٹھا سکتا ہوں گا، بیٹھ جاتا ہوں گا، گر جاتا ہوں گا، ایسا محسوس ہوتا۔ ایسی شکل میں بھی وہی آتی ہے۔ پھر اسی طرح فرشتہ کبھی اصلی شکل میں بھی آتا تھا، اصلی شکل میں بھی آ کے اللہ کا پیغام پہنچاتا تھا۔ پھر اسی طرح آخری ایک اور طریقہ جو پیغام پہنچنے کا، وہ ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بات کرتا تھا۔ نبیوں کے پاس جو طریقہ وہی اترنے کا ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خود نبیوں سے کلام کرتا، بات کرتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وحی اترنے کے کچھ طریقے ہیں۔ تو اب کئی مرتبہ ایسا ہوا، اور آخر میں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دبایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے تھے، گھر کو چلے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہوئے جب واپس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کے بولنے لگے، اے خدیجہ مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے، مجھے ڈر لگ رہا۔ دیکھو ایک آدمی کو پہلی مرتبہ کوئی ایسا فرشتہ ایسا آئے، ایسا پڑھائے، ایسی بات ہو جائے تو کتنا ڈر لگتا۔ تو گئے، شاید میری جان جاتی، مجھے کوئی جان کا خطرہ ہے، اے خدیجہ میرے ساتھ ایسا ہوا بول کے ڈرتے ہوئے جیسے ہی گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیوی خدیجہ نے کیا جواب دیا؟ کسی کو معلوم ہے جواب؟ کیا بولے؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، پہلی چیز۔ اور کیا بولی خدیجہ؟ کیونکہ دیکھو اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اچھے کام، اچھے اخلاق جو تھے وہ گنا کے تسلی دے رہی تھی۔ کیا بول رہی تھی؟ آپ غریبوں کی مدد کرتے، آپ مسکینوں کی مدد کرتے، آپ مسافروں کا ساتھ دیتے، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے سو یتیموں کی مدد کرتے، آپ غلاموں کے لیے کوشش کرتے ہیں، مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب اتنے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کوئی نقصان آپ کو نہیں ہوگا، آپ بھروسے سے رہو، ہمت سے رہو۔
یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق تھے، جو کہ میں ابھی بتایا یہی وہ اچھے اخلاق تھے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی بیوی سے ناراض نہیں ہوئے۔ اگر آج مثال کے طور پر اگر آج کسی کے شوہر کا، اکثر سب کا نہیں بول رہا ہوں، اکثر گھروں میں یہی ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں لڑائیاں اور جھگڑوں کی بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے، اگر کسی کے شوہر باہر کوئی لڑائی میں کسی جھگڑے میں پھنس کے آئے، کہیں گاڑی سے بائک سے گر کے آئے، کوئی نقصان ہوا، کوئی کاروبار میں نقصان ہوا، کچھ بھی ہوا، اگر ٹینشن لے کے گھر میں آئے، بیگم بہت ٹینشن ہے، ایسا ہو گیا، میں گاڑی سے گر گیا، مجھے یہ ہوا وہ ہوا، سب سے پہلے کیا جواب ملتا؟ اگر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تسلی دینے والی ہوتی تو گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن سب سے پہلے یہاں پر الٹے جواب زیادہ ملتے ہیں۔ آپ کو کون جاؤ بولا جی؟ کون جاؤ بولا؟ میں تو نکو بولی تھی ان کے ساتھ رشتہ رکھنا، میں تو نکو بولی تھی وہاں پر نہیں جانا، میں تو ایسا بولی تھی، میں تو ویسا بولی تھی، آپ میری بات سنتے کہاں؟ اچھا ہوا تمہارے کو ایسا ہونا، اچھا ہوا بولتے تھے۔ اور دو تانے اگر آپ اپنی طرف سے دیں گے تو اس کو اور زیادہ تکلیف ہوگی، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اخلاق تھے، تسلی دیتی ہے۔ تو اسی لیے شوہروں کے لیے یاد رکھو ایک بڑی اہم بات، آج بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز یہ بات بولتے ہیں، جو کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو ہی پڑھ کر سن کے وہ لوگ ایسی باتیں نکالتے، اپنے انداز میں بولتے۔ بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز گھروں کو بسانے کے طریقوں میں ایک پوائنٹ یہ بولتے ہیں، گھر کو بسانے کا طریقہ یہ ہے، جھگڑوں سے بچانے کا طریقہ یہ ہے، باہر کے ہزار پریشانیاں کیوں نہ ہو، اگر اس کا سپورٹ کرنے والی، ہمت دینے والی، زندگی بھر ساتھ دینے والی بیوی اگر کوئی دو چار باتیں اچھی اگر ہمت کی بول دے، وہ پوری دنیا سے جھیل لے گا، پورے دنیا کے مسائل کو جھیل لے گا۔ وہ گھر میں اگر ساتھ دینے والی، سپورٹ کرنے والی، ہمت دینے والی بیوی ہو۔ یہ میری اپنی نہیں، اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آج کل کے بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز بولنے والی بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر گھر میں ہی ٹینشن ہو، گھر میں ہی جھگڑا ہو، باہر وہ کتنا بھی سکون سے رہو، وہ سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یاد رکھو۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں ہماری بچیاں بھی، کتنے لوگوں کے طلاق کے کیسز ہمارے پاس، خلا کے کیسز آتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کے۔ اس میں سے ایک وجہ یہ رہتی، جتنے دن شوہر اچھے کماتے ہوئے رہتا، اچھا کھلاتے ہوئے رہتا، اتنے دن سکون سے رہتے۔ جس دن شوہر کے کاروبار میں نقصان ہوا، بچیاں خاص طور سے آج لڑکیاں شوہر سے طلاق کی ڈیمانڈ کرتی ہیں، خلا کا ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ وفاداری والی چیز بہت کم ہو گئی آج۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ایک چیز بھی ملتی ہے، اچھی طرح یاد رکھ لو۔ پھر اس کے بعد اب خدیجہ کیا کری؟ ایک تو ہمت دلا دی، پہلے تو آپ کتنا بھی نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں، کتنا بھی نقصان، شوہر کو پہلے تانا مت دو، آنے ساتھ تانا مت دو، اس کو پہلے ہمت دلا دو، ٹھیک ہے خاموش بیٹھو، تھوڑا پانی پیو، کھانا کھاؤ، کوئی بات نہیں، دیکھ لیں گے، بعد میں سوچ لیں گے، کچھ تو بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا جی اپنی کون سی بھی پریشانی میں، ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے، ہمت مت ہارو، ایسی باتیں بولو سکون سے۔ جیسا کہ کل عبدالباری بھی بول رہے تھے نا، باہر خود ٹینشن سے آیا، آنے ساتھ پھر یہاں سے تمہاری امی ایسا بولے، تمہاری بہن ایسا بولے، نندا ایسا کرے، انو ایسا کرے، وہ ٹینشن آنے ساتھ سنانے کی نہیں ہوتی، وہ بعد میں سکون سے بعد میں بھی سنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد دوسرا کام جو کری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ کون تھے یہ ورقہ بن نوفل؟ جو کہ چاچا زاد بھائی تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ کون تھے؟ اس زمانے کے عالم تھے جن کے بارے میں سوال کیا آپ سے، وہ کتاب پڑھے ہوئے تھے نا، انجیل تورات پڑھے ہوئے تھے، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے ان کی یہ چیزیں صفتیں ہیں۔ آج بھی جتنی بھی یہ بائبل ہے یا جتنے بھی غیر مسلموں کی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں آج بھی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لکھی ہوئی ملیں گی، آج بھی ہے۔ آخری نبی جو آتے وہ کیسا رہتے، کہاں آتے، ان کا نام کیا رہتا، ان کے امی ابا کا نام کیا ہے، آج بھی غیر مسلموں کی کتابوں میں یہ گواہی موجود ہے۔ تو وہ پڑھے ہوئے تھے پہلے سے، نشانیاں ان کو معلوم تھیں۔ اب خدیجہ جا کے بول دیا ایسا ایسا ہے، آ کے وہ پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بیٹا کیا ہوا؟ دیکھو میرے پاس ایسا ایسا ایک فرشتہ آیا، ایسی بات یہ بول دیا، ایسا دبا دیا، جو بھی واقعہ ہوا بول دیے۔ بولتے وہ پہچان گئے، بولے کہ بیٹا تم آخری نبی ہو اس امت کے، اب پہچان لیے، بول دیے تم نبی بننے والے ہو، یہ جو آیا یہ آپ کے پاس یہ اللہ کا میسنجر ہے، اللہ کا ایک پیغام لانے والا فرشتہ ہے، وہ آیا، آپ گھبراؤ مت، ڈرو مت، اور ایک وقت ایسا آج آئے گا بیٹا، تمہارے اپنے قوم کے لوگ تمہیں تمہارے ملک سے
تمہارے علاقے سے تم کو نکلنے پر مجبور کریں گے، اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو میں تمہارا ضرور ساتھ دوں گا۔ کون بولے جی یہ بات؟ کیسے معلوم ہوا ان کو یہ بات؟ ہاں، کتابوں میں تھا، کوئی علم غیب نہیں تھا ان کو، کتابوں میں پڑھے تھے آخری نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ ایسا ایسا ظلم ہوگا، ان کو ان کے قوم کے لوگ نکالیں گے، جیسا کہ مکہ سے نکالے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ بات وہ پہلے ہی بول دیا، تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تو سمجھ میں نہیں آئی۔ ہاں، میرے اپنے قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نکالیں گے، یہ کیسے ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، خاموش ہو گئے۔ اب وہاں سے نکل گئے، اس کے بعد چند دن کا وقفہ تھا، یعنی کچھ دنوں تک تو کچھ بھی کوئی میسیج نہیں آیا اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت بے چین تھے اور پریشانی میں تھے، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ پہاڑ پہ چڑھتے، اوپر سے کود کے گر جاؤں، خودکشی کر لوں، یہ کوشش کرے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ڈر کے مارے کیا ہوا، کیا ہوتا میرے ساتھ۔ اور جب بھی اس نیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھتے، پیچھے سے آواز آتی، اے محمد رک جاؤ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پھر خاموش ہو جاتے، پھر ڈر کے گھر کو آ جاتے۔ تو ایسا کئی دن ہوا، جبرائیل علیہ السلام کی آواز آئی اور پلٹ کے دیکھتے تو کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ہی آواز آئی، نگاہ اٹھا کے دیکھے تو جبرائیل علیہ السلام اصلی شکل میں نظر آئے۔ جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر تھے جی؟ ذرا سب جواب دو نا، معلوم ہے سب کو یہ تو؟ جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتے ہیں، کتنے پر والے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ اٹھا کے دیکھے تو جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک جبرائیل علیہ السلام ہی نظر آ رہے تھے، 600 پروں کے ساتھ۔ اچھا، اب میرا آپ سے سوال ہے، جو ریگولر آنے والے ہیں وہ جواب نہ دیں، دوسرے لوگ جواب دیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے، ٹھیک ہے، کتنے بیٹے تھے؟ کتنی بیٹیاں تھیں؟ بولو نا۔ ہاں، 4 بیٹیاں تھیں جبرائیل علیہ السلام کی۔ اونگ رہے نہیں، کدھر ہیں؟ آدھے ادھر آدھے ادھر ہیں۔ ہاں جی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، لیکن ہمارے کو اونگ بھی آتی ہے، نیند بھی آ رہی۔ ہاں، اونگ آئے تو کیا ہوتا؟ آدھا سمجھ میں آتا، آدھا نہیں سمجھ میں آتا۔ نیند آئے تو پورا چلے آتا۔ تو نیند میں نہیں ہے ہم، لیکن اونگ میں ہے ایسا لگ رہا مجھے۔ ہاں، جبرائیل علیہ السلام کی اب بولو کتنی بیٹیاں ہیں؟ ہاں، ارے ذرا زور سے بولو جی۔ کچھ بھی نہیں؟ بیٹے کچھ تو بھی تھے کیا؟ نہیں تھے۔ اچھا، اللہ کے رسول کے 4 بیٹیاں 3 بیٹے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 ایک ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کس سے بنایا؟ بولو، جبرائیل علیہ السلام کو کس سے بنایا اللہ؟ روشنی سے، نور سے، رائٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے بنایا؟ ہاں، مٹی سے۔ 100% یقین کے ساتھ گارنٹی؟ تھوڑا ادھر بھی ہے، تھوڑا ادھر بھی ہے نا، ڈاؤٹ میں ہے مسئلہ، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ آج مسلمان کیا بولتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، سنے نا، مسجدوں میں بھی سنے ہوں گے آپ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور بولتے ہے نا۔ اور جبرائیل علیہ السلام اصل میں کون ہیں؟ فرشتے جتنے بھی پیدا ہوئے، فرشتوں کو اللہ کس سے بنایا؟ نور سے بنایا۔ تو نور سے بنے ہوئے جتنے بھی فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، کیا ان کی اولاد ہیں؟ کیا ان کی بیویاں ہیں؟ نوری مخلوق کی بیویاں بچے نہیں ہوتے، لیکن مٹی سے بنے ہوئے انسانوں کے بچے اور اولاد اور بیویاں ہوتے۔ تو اب اگر کوئی اللہ کے رسول کو نور من نور اللہ، یہ بھی اللہ کے نور ہے بولے تو اس کا عقیدہ صحیح ہے کیا؟ غلط عقیدہ ہے۔ ایسے عقیدے کے ساتھ پھر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ نوری مخلوق کو اولاد نہیں ہوتے، لیکن جس کو اولاد ہے وہ نوری مخلوق نہیں ہوتا، وہ نور نہیں ہوتے، وہ انسان ہے۔ اللہ کے رسول بھی انسان ہے، ہمارے جیسے انسان ہیں، لیکن ہمارے برابر نہیں۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء ہے، انبیاء کے سردار ہے، اللہ کے چہیتے بندے ہیں۔ ہم یہ بول سکتے ہیں اللہ کی وحی اللہ کے رسول کے پاس آتی تھی، لیکن
انسان ہی تھے، انسان ہی تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہی تھے۔ تو دیکھو سیرت پڑھتے پڑھتے ہم لوگوں کو اس چیز کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ خالی فضائل بول لے کے واہ واہ کر لے کے چلے گئے تو کوئی فائدہ نہیں، پھر عقیدے کی گڑبڑ ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور اصلی شکل میں دیکھے 600 پروں کے ساتھ، جہاں تک نظر گئی وہاں تک صرف جبرائیل علیہ السلام ہی نظر آ رہے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دھیرے دھیرے ایسا کئی مرتبہ ہونے کے بعد یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آ رہا ہے وہ اللہ کا فرشتہ ہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اس امت کے آخری نبی ہے، یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کا کام شروع کرے۔ جب یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اب آپ کا کام کیا ہے، دعوت دین، یعنی لوگوں کو شرک سے نکالنا، اس امت کو آخری پیغام دینا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ بتانا ہے۔ اب یہ کام آپ کا ہے، چلو اس کام کو لے کر اٹھو۔ تو پھر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے آگے بڑھے۔ دوسری آیتیں جو نازل ہوئی، دوسری وحی، ایک تو سورہ علق کی 5 آیتیں پہلے نازل ہوئی، سیکنڈ ٹائم کون سی سورت نازل ہوئی، سورہ مدثر، یاد رکھو کون سا سورہ، سورہ مدثر، 1 سے لے کر 7 والی آیتیں، 1 سے لے کر 7 یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آئے، گھر میں کون ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ کو پیغام دیے، اسلام کی دعوت دیے۔ تو سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا ایک موقع پر، خدیجہ وہ عورت ہے جس نے صرف ایک لفظ پہ اسلام قبول کیا، پھر اپنا سب کچھ مجھ پر لٹا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، خدیجہ وہ عورت ہیں جو میرے ایک لفظ پر ایمان لائی، میں آ کے بولا خدیجہ ایمان لاؤ، میرے پاس اللہ کا پیغام آیا، یہ اللہ کا فرشتہ ہے، فوراً ایک ہی لفظ پہ ایمان لا لی، اور اس کے بعد اپنے پاس جو کچھ تھا سب کچھ لٹا دی، جتنا بزنس، کاروبار، مال، پیسہ تھا سب کچھ لگا دی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل میں عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو بھی ٹھکرایا تھا جب ان کے پاس رشتہ آیا، لیکن منتخب کیا تو ایک یتیم کو، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں جب دعوت کا کام کرے تو سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ قریبی تھے، جگری دوستوں میں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2.5 سال چھوٹے تھے۔ انہوں نے بھی بغیر کسی سوال کے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے جو ایمان لائے، یہ یاد رکھنا ہے آپ کو، پہلے خدیجہ گھر میں، سیکنڈ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستوں میں، تیسرے زید بن حارث غلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ ایسے غلام تھے وہ، اللہ کے رسول کے اخلاق سے اتنا متاثر تھے، ان کے سگے باپ آ کے لے جانا چاہے تو بھی بولے میں نہیں آتا ہوں ابا تمہارے ساتھ، میں نبی کے پاس ہی رہتا ہوں بول کے بولے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد زید بن حارث، اس کے بعد نبوت سے یعنی نبوت ملنے کے بعد اب 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ اب یہ بھی بات یاد رکھو، نبوت جو ملی، اللہ کے رسول کو نبی کب بنایا اللہ تعالیٰ، 40 سال کی عمر میں بنایا، ٹھیک ہے۔ اب 40 سال میں نبوت ملی، نبی بنے، اب خدیجہ، ابو بکر، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی گھر میں رہتے تھے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہتے تھے، وہ بھی اسلام قبول کر لیے۔ اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال تھی، 10 سال سے بھی کم تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد والے اولین میں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے کچھ لوگ اسلام قبول کر لیے۔ اس کے بعد 3 سال تک خفیہ دعوت چلی، یوں سمجھو کہ صرف 8-10 لوگ اسلام قبول کر لیے۔ 8-10 سال اسلام قبول کر 8-10 لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت کا مطلب کیا ہوتا، چھپ چھپ کے دعوت، چھپ چھپ کے، جو بھی دوست ملا اس کو بول دیے، جو مارکیٹ میں ملا اس کو بول دیے، جو بازار میں ملا اس کو بول دیے، بھائی دیکھو کیا بول رہے تھے، کیا دعوت دے رہے تھے، آپ بولو، پیچھے والے بولو تھوڑا، مجھے بھی معلوم ہونا کہ آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا، جی کوئی تو بولو، کیا دعوت کیا دے رہے تھے اللہ کے رسول، چلو جی نماز پڑھو بول رہے تھے، نہیں تو نہیں بولو، کم از کم ہاں تو ہاں بولو۔ اللہ کے رسول جو 3 سال چھپ چھپ کے دعوت دیے، آؤ جی نماز کا ٹائم ہو رہا، ہمارے گھر میں نماز پڑھیں گے، آؤ بول کے بلائے کیا، آؤ جی روزہ رکھیں گے، آؤ آج کل صبح سحری کریں گے ہمارے گھر میں بول کے بلائے کیا، اجی تم شراب پی رہے، شراب نہ کو پیو بول کے بولے کیا، سود مت کھاؤ بول کے بولے کیا،
عورتوں کو اللہ کے رسول جی پردہ کرنا ہے، پردہ کرو، پہلے برقع پہن کے باہر نکلو، یہ بولے کیا؟ تو 3 سال تک جو خفیہ دعوت چلی، تو 3 سال کی خفیہ دعوت. اچھا میں رک کے ایک بات بولنے والا تھا، وہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو جب لوگوں کے سامنے پیش کرے تو سب سے پہلے دعوت پیش کرنے سے پہلے ایک چیز جو پیش کرے وہ اپنے اخلاق تھے، اپنے اخلاق تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جو اسلام قبول کر لیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اسلام قبول کر لیے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جو اسلام قبول کر لی. کیا دیکھ کے اسلام قبول کری جی؟ کوئی معجزہ دیکھے کیا؟ اللہ کے رسول کبھی چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے وہ دیکھ کے اسلام قبول کرے کیا؟ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، سانپ بن گئی، کوئی سمندر کے 12 راستے کر دیا، ایسا کوئی معجزہ دیکھ کے اسلام قبول کرے کیا یہ لوگ؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اولین میں سے. یہ لوگ کیوں اسلام قبول کرے؟ اخلاق. کیا دیکھے؟ اخلاق. تو آپ بھی یہاں دیکھو، سیرت ایک ایسی چیز ہے نا، جیسا کہ میں بولا 10 دن بھی بولوں میں کم ہے، 10 دن بھی بولوں میں کنٹینیو کم ہے. ایک ایک چیز سے آپ کو نصیحت ملتی. اللہ کے رسول دعوت دینے سے پہلے نماز کی، توحید کی، شرک کی، یہ جو بھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے، بعد میں نماز کی دعوت دیے، سود سے بچو بولے، جو بھی دعوت پیش کرے، کلمے کی دعوت سب سے پہلے پیش کرے، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق پیش کرے. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیش کرے؟ اخلاق. تو آپ بھی یہاں 5 دن رہ کے جائیں گے، جانے کے بعد امی نماز پڑھو، باجی نماز پڑھو، خالہ نماز پڑھو، اجی تعویذ چھوڑ دو. اس سے پہلے آپ کو کیا پیش کرنا ہوگا؟ اخلاق پیش کرنا ہوگا. اخلاق پیش کرے تو آپ بھی یہاں سیکھ کر جائیں گے. اگر آپ جا کے چلو جی نماز پڑھو، دیکھو ایک ہوتا ہے طریقہ، آج لوگ کیا کرتے جذبات میں کہیں پر بھی کچھ چیزیں سیکھ لیے، سیدھا جا کے اجی اب یہاں سے نکلتے گھر کو جا کے کسی کے گلے میں تعویذ ہے، جانے ساتھی اس کی تعویذ نکال دو، ٹی وی بند کر دو، نماز پڑھنا شروع کرو. اگر ایسا بولیں گے تو کیا آپ کی بات کا اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ کے گھر والے خوش ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے. آپ اکیلے اب جا کے خود کتنا بھی عمل کر لو، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنا شروع کرو، تب بھی آپ کی امی، آپ کے ابا، آپ کے گھر والے خوش نہیں ہوں گے. اس سے پہلے جا کے اگر آپ پہلے آپ کی امی ابا کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کریں گے، اگر اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، پہلے اخلاق کی دعوت دیں گے، پھر اس کے بعد نماز کی دعوت دیں گے، تو پھر آپ کی دعوت کا اثر زیادہ ہوگا. آپ کی دعوت کا اثر زیادہ ہوگا. اخلاق برے رکھ کے آپ نماز، روزہ، پردہ کیا بھی کرو، کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھو. تو سب سے اہم اخلاق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق ہی پیش کرے دعوت دین کے لیے. آج بھی اگر کوئی کہیں پر دعوت دین کا کام کرنا چاہ رہا، اس کو سب سے پہلے اپنے اخلاق کو پیش کرنا ہوگا. اچھے اخلاق کے ساتھ آپ لوگوں کو بولو، آپ لوگوں کو بڑے سے بڑے گناہ سے بچا سکتے ہیں. لیکن برے اخلاق کے ساتھ آپ کتنا بھی پردہ کرو، کتنی بھی نمازیں پڑھو، اس کا ذرہ برابر اثر تمہارے گھر والوں پہ تو نہیں ہوگا. تو اس لیے اخلاق پیش کرنا ہوگا. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ دعوت دی اپنے خاندان والوں کو، گھر میں دعوت پہ بلائے. دیکھو دعوت دین کا طریقہ بھی یہ ہے. کیسے کرنا؟ اب جا کے خالی لوگوں کو حکم دیتے ہوئے نہیں پھرنا، یہ کرو وہ کرو، یہ حلال یہ حرام بولتے ہوئے نہیں پھرنا. دعوت دی اللہ کے رسول خاندان والوں کو، دعوت دے کے کھانا کھلا کے بولے کہ دیکھو میں اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں، اللہ تعالیٰ میرے پاس فرشتے کو بھیج رہا، میں آپ کے پاس ایک میسیج لے کے آیا ہوں. جیسا کہ ہم سب کو موت آنے والی ہے، جیسا ہم مر جاتے یعنی جیسا ہم سو جاتے ویسا ہی ایک دن ہم کو سونا ہے ہمیشہ کے لیے. مرنے کے بعد پھر اسی اللہ کے پاس جواب دینا ہے. ہم کو مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حساب لے گا، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. اس لیے ایک اللہ کی عبادت کرو، تم جس کی عبادت کر رہے یہ سب غلط ہے. اس طرح کھانے کی دعوت دے کے لوگوں کو سمجھائے. اب یہ پیغام لے کے میں لوگوں میں جانے والا ہوں، تم میں سے کون ہے جو میرا سپورٹ کرنے والا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے دعوت کے بعد اپنے خاندان والوں کے سامنے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میں سپورٹ کروں گا بولے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا 3 سال خفیہ دعوتیں ہو گئی، اب کھل کے اعلان کرو، کھل کے اعلان کرو، کھل کے دعوت کا کام کرو. اب یہ آخری بات بول کے میری بات کو ختم کروں گا، سن لو. اب جیسے کہ ابھی میں بولا نا، اخلاق پیش کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کیا؟ 3 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھے. کون سا پہاڑ تھا جی وہ؟ بولیے. دعوت دین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پہ چڑھے اور اعلان کرے. کوہ صفا پہ چڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے،
کیا بولے؟ صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو سب کو جمع کرے، اعلان کر کے بلانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے لوگوں دیکھو، میں اگر آپ لوگوں سے کہوں، ایک آدمی پہاڑ پہ چڑھا ہوا ہے، اونچی جگہ پر چڑھا ہوا ہے اور وہاں سے آواز دے رہا، آپ تھوڑا سوچ کے دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھے اور پورے لوگوں کو جمع کر لیے، یہاں پر لوگ آ گئے آواز دیے، تو اب وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے اے لوگوں، اگر میں کہوں کہ پیچھے سے کوئی دشمن آ رہا آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تو کیا میری بات مان لو گے؟ سوال کرے، سب لوگ کیا جواب دیے؟ ہاں مانیں گے ہم۔ کیا بولے؟ ہم مانیں گے۔ کیوں مانیں گے؟ بولے دو وجوہات ہے اس کے، ایک محمد تم پیچھے بھی دیکھ رہے سامنے بھی، یعنی ہم کو بھی دیکھ رہے، پیچھے سے کون آ رہا وہ بھی آپ کو نظر آ رہا، اس لیے ہم آپ کی بات مانیں گے، اور دوسری چیز آج تک ہم آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھے، تو اسی لیے میں بولا تھا جو اہم بات آپ یاد رکھ لینا، اللہ کے رسول دعوت پیش کرنے سے پہلے 40 سال کیا پیش کرے تھے؟ اخلاق۔ یہ اخلاق ایسا متاثر کرے، مکے کا مشرک بھی اس چیز کی گواہی دیا کہ اے محمد تم جو بھی بولیں گے، اگر تم بولے کہ دشمن آ رہا تو ہم ضرور مان لیں گے، کیونکہ آج تک تم کو جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، آپ کے کوئی برے اخلاق نہیں ہیں، آپ دھوکے باز نہیں ہیں، آپ جھوٹے انسان نہیں ہیں، تو آپ جو بولیں گے ہم تو یقین کر لیں گے نا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے لوگوں، حملہ کرنے کے لیے کوئی دشمن تو نہیں آ رہا، لیکن ایک بات میں بولوں گا ذرا غور سے سنو، وہ بات یہ ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میرے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے، ہم سب کو اس پوری کائنات کو بنانے والا صرف ایک ہی اللہ ہے، ہم سب کو اسی ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور تم جن جن کی عبادت کرتے ہو یہ سب غلط ہے، یہ شرک ہے، ہم کو ایک دن مرنا ہے، پھر اسی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی کا سوال لے گا، اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، برے کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، میں اللہ کا رسول ہوں، کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھ لو کامیاب ہو جاتے۔ یہ دعوت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد میں جو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں میں، بس یہ دو ہی باتیں بولنا ہے آپ کو، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، یہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پر نیچے ٹھہرے ہوئے لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا، پتھر اٹھایا اور نکال کے بھرکا کے مارا اور بولا کہ اے محمد تیرا ستیہ ہو جائے، تو اس لیے بلایا ہم کو ہمارا وقت برباد کرنے کے لیے کہ ہم اتنے دنوں سے ہمارے باپ دادا جو کرتے ہوئے آ رہے وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے اب تو بولے سو بات ہم مان لینا، اس لیے